اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں ہر طرف پاکستان ہی پاکستان ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ یہ کل رات سے دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کے خلاف جنگ جو ہے یہ بند ہو جائے، اور پاکستان کی کوشش ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں جو بہت سے امریکی ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے بھی دعویٰ کیا، اور وائٹ ہاؤس نے بھی پاکستان کی کوششوں کے بارے میں تصدیق کر دیا کہ پاکستان یہ کوششیں کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں باقر کالیباف، ان کے بارے میں امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جس اہم ایرانی شخصیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں، وہ باقر کالیباف ہیں۔ لیکن باقر کالیباف صاحب نے مذاکرات سے ابھی تک انکار کیا ہے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ موسٹ رسپیکٹڈ اینڈ دا لیڈر، اور سی این این جو ہے اس نے باقاعدہ کالیباف صاحب کا نام بھی لیا ہے۔ لیکن کالیباف صاحب نے ایکس پر ایک سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں مذاکرات کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نو نیگوشیشنز ہیو بین ہیلڈ ود دا یو ایس، دا فیک نیوز از یوزڈ ٹو مینیپولیٹ دا فائنینشیل اینڈ آئل مارکیٹس اینڈ اسکیپ the quagmire in which the US and Israel are trapped۔ لیکن جب ابھی یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے باقر کالیباف صاحب پاکستان کے دورے پہ آئے تھے، اور ان کا ہم نے انٹرویو کیا تھا، اور اس انٹرویو میں آپ سن سکتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ جنگ کے بارے میں تیار تھے، بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ مذاکرات کو ایک ٹریپ کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ تو اب کالیباف صاحب جو ہیں وہ مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مذاکرات کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اگر یہ جو جنگ ہے اگر اس کو فوری طور پہ روکا نہیں جا سکتا تو اس کے پوری دنیا پہ معاشی اثرات بھی ہیں، اور اگر پھیل گئی یہ جنگ تو یہ تیسری عالمی جنگ بھی بن سکتی ہے۔ تو پاکستان دراصل جو ہے وہ صرف ایران کے خلاف جنگ کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں ترکی بھی اور مصر بھی، اور بھی کچھ ممالک جو ہیں وہ مدد کر رہے ہیں۔ یہ کوشش پاکستان کی کتنی کامیاب ہو سکتی ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے دو ایسی شخصیات کے ساتھ جو کہ ایران میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ تو ہمارے مہمان ہیں جناب آصف درانی صاحب، ایران میں پاکستان کے سابق سفیر ہیں، افغانستان میں بھی پاکستان کی سفارتکاری کر چکے ہیں، اور جناب جاوید حسین صاحب بھی ایران میں پاکستان کے لیے سفیر کے طور پہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے درانی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، بظاہر ایران جو ہے مذاکرات سے انکار کر رہا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے بچا لے گا؟ دیکھیے، السلام علیکم حامد میر صاحب، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو کوشش کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ آپ کو اس خطے میں اور باقی دنیا میں کوئی ایسا ملک نظر نہیں آئے گا جو کہ دونوں پارٹیز کو قابل قبول ہو۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان شروع سے ایران کا جو انٹرسٹ تھا وہ انقلاب کے فوراً بعد سے واشنگٹن میں لک آفٹر کرتا تھا، اور ایران کے جو بھی سفارتی جو بیگ وغیرہ ہے وہ ہمارے یہاں سے جاتا ہے ادھر واشنگٹن میں، اور جتنی کونسلر ایکسس ہے وہ ہمارے تھرو ہوتی ہے، ان کے ایرانی جو ہے ڈپلومیٹس وہاں ہمارے ہی وہاں بیٹھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ وہ خطے میں امن چاہتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ اسلامی دنیا کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ دیکھ لیا کہ ان کی جو یہ کوشش تھی کہ وہ بادشاہ سلامت کے طور پہ سامنے آ جائیں اور وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کریں ایران پہ، تو ایسا ہو نہیں سکا۔ اور انہوں نے یہ شاید سب سے بڑی غلطی کی، انہوں نے یہ پہچاننے میں کہ ایران کو جو جغرافیکل ایڈوانٹیج ہے وہ نہ ان کو ہے نہ اسرائیل کو ہے۔ ان کے پاس بے شک جو ہے اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، وہ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ ناکامی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں مہینہ پورا ہونے کو آ رہا ہے، لیکن امریکہ یا اسرائیل جو ہدف حاصل کرنا چاہتے تھے اس میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ چاہیں کہ یہ اس کو جنگ چلانا چاہتے، یہ چلتی رہے گی۔ آپ نے دیکھا کہ 8 سال عراق
کے ساتھ جنگ ہوئی اس میں امریکہ پوری طرح سے صدام حسین کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن وہ ان کو اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اس پہ بھی پاکستان پہ بڑا پریشر تھا، لیکن پاکستان نے جو ہے بہت اچھی طرح سے اس کو نبھایا تھا. تو لہٰذا جو پاکستان نے جو انسٹیٹیوشنل لیول پہ جس طرح سے پالیسی اڈاپٹ کی ہے اور جیسے آگے بڑھا ہے وہ اس کو سراہا جا رہا ہے، اور اس میں ایران یقیناً پاکستان پہ اعتماد کرتا ہے، اور اگر کل کو کوئی میڈیشن کی بات آئے گی یا کوئی ثالث اگر بٹھایا جائے گا تو وہ پاکستانی ہوگا. جی اچھا، جاوید حسین صاحب، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی آج ایکس پر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کی کوششیں ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور وائٹ ہاؤس نے بھی ان کوششوں کی تصدیق کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم پاکستان اور امریکہ کے درمیان بات چیت چل رہی ہے. لیکن جو باقر کالیباف صاحب ہیں وہ ابھی تک مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ایران کی جو شرائط ہیں وہ بھی آ چکی ہیں. وہ آپ ان کو شرائط کا بھی پتہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ دوبارہ جو جنگ ہے یہ اس کے دوبارہ شروع ہونے کی یقین دہانی نہ کروائی جائے، خطے میں امریکی فوجی اڈوں کا خاتمہ کرایا جائے، امریکہ اور اسرائیل کو پیچھے دھکیلنا، ایران کو ہرجانے کی ادائیگی کرنا، تمام علاقائی فرنٹ پر جنگ ختم کرنا اور آبنائے ہرموز کے لیے نئے قانون پر عمل درآمد کرنا. تو یہ جو ایران کی جو شرائط ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کا خاتمہ، تو یہ بڑی بھاری بھرکم شرائط ہیں، تو کیا ایران جو ہے وہ اس کی شرائط کو امریکہ تسلیم کرے گا؟ دیکھیں، جو کوئی بھی جب نیگوشیشنز کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو شروع میں دونوں سائڈز جو بھی سائڈز ہوتی ہیں انہوں اپنی میکسیملسٹ جو یعنی زیادہ سے زیادہ جو شرائط ہے وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جب نیگوشیشن کا پروسیس شروع اور بارگین ہو تو اس میں ان کے لیے کوئی فلیکسیبلٹی ہو. لیکن جہاں تک یہ شرائط ہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ یعنی کوئی ان نیمڈ جو سورسز ہیں ایران سے انہوں نے یہ شرائط پروپیگیٹ کی ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو پک اپ کر لیا ہے. میرا سمجھتا ہوں کہ ان کو جو اصل جو بنیادی جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک خالی سیز فائر نہیں چاہیے، انہیں اینڈ آف وار چاہیے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہر 6 مہینے کے بعد دوبارہ امریکہ کا ان کے اوپر حملہ ہو یا اسرائیل کا ہو. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس کے لیے ایک نئی لیگل رجیم بنائی جائے وچ از ناٹ اگین این امپاسبل تھنگ. اور تیسرا وہ چاہتے ہیں کہ جو زیادہ مشکل ہوگا چیز وہ یہ ہے کہ وار ریپریشنز، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ناجائز انجسٹیفائڈ وار امریکہ اور اسرائیل نے تھوپی ہے، امپوز کی ہے، اور ہمیں اس سے بہت نقصان پہنچا ہے، تو ہمیں اس کی کمپنسیشن ملنی چاہیے. تو یہ ان کی بنیادی جو ڈیمانڈز ہیں وہ تو شرائط یہ ہیں. اور امریکہ کی بھی کاؤنٹر شرائط ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران بالکل نیوکلیر ویپن بنانے سے جو ہے دستبردار ہو جائے اور یورینیم ایڈیشمنٹ سے بھی دستبردار ہو جائے. اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو میسائل پروگرام ہے اس کے اوپر ریسٹرکشنز ہوں. بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ ایسے میسائل ایران نہ بنا سکے جو جن کی ریچ اسرائیل تک ہو. تو یہ جو تیسرا وہ یہ ہے کہ ایران چاہتے ہیں کہ جو ایران کے جو مختلف حمایتی گروپس ہیں مختلف مڈل ایسٹ میں کے ممالک میں، جیسے حزب اللہ ہیں یا حماس ہیں، حوتیز ہیں، ان سے ایران جو ہے نا ان کی حمایت سے دستبردار ہو جائے. تو یہ دونوں سائڈ سے جو ڈیمانڈز ہیں یہ یعنی زیادہ سے زیادہ جو وہ مانگ سکتے ہیں ان کی طرف سے پیش کی گئی ہیں. اب جب امیڈیٹ تو چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان، ترکی اور مصر جو لگتا ہے کہ بیہائنڈ دا سینز ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان ایک انٹرمیڈیری کا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا وہ دونوں ممالک کو اس چیز پہ پرسویٹ کر سکتے ہیں کہ فی الحال فار سم ٹائم سیسیشن آف ہاسٹیلیٹیز ہو، جس کے بعد ایک پیریڈ کولنگ آف ملے دونوں کو، اور پھر ایک پروسیس نیگوشیشن کا شروع ہو جس میں یہ دونوں سائڈ اپنی اپنی شرائط سامنے رکھیں، اور پھر دوست ممالک کی مدد سے یا خود جیسے وہ چاہیں انڈائریکٹ نیگوشیشن سے یا دوست ممالک کی مدد سے وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا.